من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذا ظهر الفتن او البدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوسری اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب صدر محترم معزز سامعین محترم حاضرین، پروردگار عالم کے قرآن کریم میں سے سورہ بقرہ تیسرے سپارے کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ سبقت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں سے چند حدیثوں کی تلاوت کی ہے. اللہ پاک مجھے صحیح ان کا ترجمہ مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند کریم میری زبان کو ہر شر سے ہر فتنے سے محفوظ فرمائے اور اس قسم کی بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو سب مسلمانوں کے لیے مفید ثابت ہو. پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرما دے، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی تلخیوں کو راحتوں سے بدل دے، ہم سب کو کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. پہلی بات تو یہ عرض کر دوں کہ یہ کوئی سیاسی جلسہ یا سیاسی پروگرام نہیں. دوسری بات یہ کہ کسی کو گالیاں دینے اور کافر بنانے کے لیے بھی کوئی پروگرام نہیں رکھا. جو گالیاں بکتے ہیں ان کو مبارک ہو، ہم گالیاں کیوں دیں؟ ہمیں ضرورت کیا پڑی کسی کو گالیاں دینے کی؟ اور ہمیں فرصت بھی نہیں. اس لیے کہ ایک طرف افغانستان میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو روسی بدماش ذبح کر رہے ہو اور دوسری طرف اسرائیلی یہودی اور امریکہ مل کر فلسطین میں مسلمانوں کے بچوں کا مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہو. سری لنکا جیسا ملک جو کیڑی کو مارنا بھی گناہ سمجھتے ہیں وہ بھی مسلمان کو ذبح کرنے میں مصروف ہو گئے. ادھر مسلمانوں کی گردن پہ چھرے چل رہے ہیں اور ادھر بعض ناعاقبت اندیش فتوے چلا رہے ہیں. اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم سب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر کھڑے ہو جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی تو یوں سمجھو سارے عالم کے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی. لیکن آج ان باتوں کو کون سمجھے؟ ہم نے تو اپنی منمانی کرنی ہے اور اپنے مزاج کے مطابق چلنا ہے اور دعویٰ غلامی کا رکھنا ہے. اگر یہ اللہ والے سب اس طرح سے نہ چلتے جن کی راہ آج ہمارے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہے تو خدا جانے دنیا کا کیا حال بن جاتا. ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق نہ رہی، اپنی زندگی کا غلہ سنبھالنے کی توفیق نہ رہی، اپنے گناہ پہ نظر ڈالنے کی توفیق نہ رہی، ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو گئے.
मैं ये पूछ लूं तो ये कोई बात बेजाना होगा, जो अपने आप को सबसे बड़ा आशिक कहते हैं वो बताएं कि अफगानिस्तान में कितने लोग जाकर के कुफर के मुकाबले में डटे, वरना सुबह मुझसे आकर पूछना, मैं बताऊंगा कि इन हमारे आजी मदारिस से कितने लोग बुखारी शरीफ पढ़ते पढ़ते वहां जाकर शहीद हो गए। फर्क सिर्फ इतना है, बड़ी अजीब बात कही, कहता कि मंजिलें उनको मिली जिनका तरीका हो परहेज, मंजिलें उनको मिली जिनका तरीका हो परहेज, हमने तो जुर्मे सदाकत की सजा पाई है। हम हकपरस्त होकर दाएं बाएं के मसाइब झेलकर तकलीफ उठाकर फिर भी कोशिश ये है कि आखिरी दम तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र खैर जुबान पे रहे और तीनों ईमान ही का काम करते हुए मौत आ जाए। सुना कि अल्लाह वालों ने इस राह का इंतखाब किया और वो पूरी जिंदगी में अपनी तरफ से जद्दोजहद करते हुए दुनिया से रुखसत हो गए कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का निफाज हो। कुरान करीम घरों से निकलकर अदालत में आए, कचहरी में आए, मार्केट में आए। लेकिन आप लोगों ने कुरान मजीद को कैद कर रखा है घर में। अदालत में जाए तो अदालत वालों को खतरा है, मार्केट में कुरान आया तो मार्केट वालों को खतरा है, बाजार में आए तो बाजार वालों को खतरा है, मंडी में आए तो मंडी वालों को खतरा है, और मोहल्ले में आए तो यहां शादी करने वालों को खतरा है। चाहे 1000 तलाक दे दो, एक ही सुधार करेंगे। सिर्फ अल्लाह की किताब को पढ़कर मुर्दों को बख्शने के लिए उठा रखा है। कौन जाने इन बातों को कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल जिंदगी कहां खर्च हो गई। किन तकलीफों से आपने कुरान मजीद वाले बाप की आबियाई की। जिस गुलशन को हुजूर ने अपने लहू से सींचा था, आज अपने हाथों से मिटा रहे हो। जिस बात की फूल पत्तियों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने और अपने सहाबा के लहू से आबियारी की, उसको सरसब्ज़ किया, उसकी फूल पत्तियों को संभाला, आज कलमा पढ़ने वाले उस बात को कमाल कर रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर 100 रुपया किसी को दे दो और सही वापस ना करे तो वो बेईमान है। और काले कमले वाले ने ये कुरान मजीद तुम्हारे पास अमानत छोड़ा है। ये अमानत है अल्लाह और उसके रसूल की। इस अमानत में हमने क्या किया है? तर्जुमे गलत करने शुरू किए। कुरान करीम के मुकाबले में दूसरी तरह तरह की रस्म रिवाज लाकर खड़ी की, मुस्तकिल दीन बनाया। खुद भी गुमराह हुए और लोगों को गुमराह किया। और अपने मुकद्दर पे बैठ के रोते नहीं कि हम कितने बदनसीब निकले, हमसे जिंदगी में कुरान छूट गया। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। मार्का मैदान जिहाद है। आप अपनी पूंजी को लेकर बदर में हाजिर हो गए, तशरीफ ले आए। एक तरफ 313 और एक तरफ कई गुनी तादाद। इधर हथियारों की जगह अल्लाह का नाम है, उधर हथियारों की कसरत। इधर पीने के लिए पानी भी नहीं, उधर राशन की कोई कमी नहीं। उधर तादाद बड़ी ज्यादा, अपराध बहुत ज्यादा, कसरत बहुत ज्यादा, लश्कर बड़ा, असला ज्यादा, राशन ज्यादा, तमाम मादी चीजें उनके पास है। इधर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सर सजदे में रख दिया। अबू बकर सिद्दीक फरमाते रज़ियल्लाहु तआला, हुजूर ने दुआ मांगी, इलाहुल आलमीन मेरा सरना तेरे सामने मौजूद है, मेरी दौलत तेरे सामने मौजूद है, मेरी पूंजी तेरे सामने मौजूद है। जो मेरे पल्ले में था, मेरी झोली में था, वो लाकर मैंने तेरे सामने खड़ा कर दिया। अगर ये मिट गए और मालिक की काहिनात तो तेरा भी दुनिया में नाम लेने वाला कोई नहीं।
انتظاری کی، اتنی انتصاری فرمائی، صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور کا کرتا مبارک آنسوؤں میں ڈوب گیا، داڑھی مبارک تر ہو گئی، ہاتھ مبارک سر سے اونچے ہو گئے، الہی اور میرے پروردگار تو بڑا بے نیاز ہے، میں نے 13 سال مکے میں مار کھائی، گلی گلی گوا، پہاڑ کا پتھر گوا، مکے کے گلی کوچے گوا، مکے کی سرزمین گوا، میں پتھر کھا کھا کر تھک گیا، غلام میرے مارے گئے، عورتوں نے مار کھائی، مردوں نے مار کھائی، آج بدر کا مار کا ہے، اے میرے پروردگار آج بھی اگر میری نہ سنی گئی تو تیرے دروازے کے سوا میں کہاں جاؤں گا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میاں سے مانگ رہے ہیں، اور یہ چیز بھی سمجھنے والی ہے کہ حضور نے مدینے میں بیٹھ کے نہیں مانگا، میدان میں آ کے مانگا ہے، پتا چلا قاعدے سے مانگنا کافی نہیں، ہم مسجدوں میں دعائیں مانگتے ہیں، مارکیٹ میں بدامنی کرتے ہیں، بازار میں بدامنی، مسجد میں خدا خدا، مارکیٹ اور کچہری اور عدالت اور معاملات میں رام رام۔ اللہ پاک ہمارے حالات سے واقف ہے، پہلی امتوں نے یوں ہی چکر چلا ہے، انہوں نے بدلی کی اصل مسائل کی، ان کی جگہ اور لا کے کھڑے کیے، قرآن مجید گواہ ہے، فما سبع لیال وثمانیۃ ایام، میں نے ایسی ہوا بھیجی جس نے پٹک پٹک کر زمین پہ مارے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اس طرح زمین پہ پڑے تھے مرے ہوئے، جیسے کھجوروں کو نکال کے پھینک دیا، فأخذتکم الصاعقۃ وأنتم تنظرون، قوم پہ عذاب آیا، جبریل امین نے چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے، کسی کو سیلاب کی وجہ سے غرق کر دیا، کسی کو ہوا بھیج کر تباہ کر دیا، کسی کو جبریل امین کی چیخ سے مار دیا۔ اللہ پاک اس میں قادر ہے، میں چاہوں ایک آن میں سارے عالم کو برباد کر دوں، میں چاہوں جلوہوں کو آباد کر دوں۔ کون ہے؟ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، جتنا چاہوں روزی پہنچاؤں، جتنی چاہوں تنگ کر دوں، کون ہے مجھے روکنے ٹوکنے والا؟ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہ پاک کی حضور میں کھڑے ہیں، جلیل القدر پیغمبر، وہ پیغمبر جس نے باپ کی مار کھائی، اپنوں کی مار کھائی، سکھا میں مار کھائی، میدان میدان میں مار کھائی، اور اب اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں اور ایک سوال کر دیا، ایک سوال کر دیا اللہ پاک کے حضور میں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے نقل فرما دیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، اور میرے پروردگار دکھا مجھے، رَبِّ أَرِنِي مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتیٰ تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا، مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، رب ارینی مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتیٰ مردے کیسے زندہ ہو جائیں گے، تو مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کر لے گا، ہڈیاں ختم ہو گئی، کھال ختم ہو گئی، گوشت ختم ہو گیا، مٹی مٹی میں مل گئی، پانی میں ریزہ ریزہ ہو کر کے مل گیا، جانور نگل گئے، پرندے کھا گئے، رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، میرے مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا۔ سوال کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے،
یہ یقین تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا کہ جو مر گیا تو گھر سے گیا. یہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی نہیں کہ ہر جمعرات کو مردے کھیر کھانے گھر واپس آیا کرتے ہیں. رمضان شریف کے روزے رکھے آپ لوگوں نے, عید بھی کی تھی, سکھر میں جیل ہے نا, جتنے قیدی تھے سارے سوئیے کھانے گھر آئے تھے. یہ حاکم اور افسر تو اتنے تکڑے تھے, عید کے دن بھی قیدیوں کو چھٹی نہ دی. اللہ کا نظام اتنا کچا کہ ہر جمعرات کو چھٹی. انہیں کوئی سنبھالنے والا نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ عقیدہ اور یقین نہیں کہ مرنے کے بعد مردہ دہی میں کھڑا رہتا ہے. یہی تو ایک بات ہے. نماز کا اختلاف نہیں, زکات کا اختلاف نہیں, روزے کا اختلاف نہیں, حج کا اختلاف نہیں, اشراق اور چاش کا اختلاف نہیں, فقہ حنفی میں کوئی ہمارا اختلاف نہیں. اگر کہیں جھگڑا کے پڑتا ہے تو مردوں کا معاملہ. میں کہتا ہوں کہ پہلے زندوں کو تو سنبھالو, تم بھاگ بھاگ کر مردوں کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ تمہارا یہ مردے کچھ کھا کے مر گئے جو ان کا پلہ پکڑ کے چھوڑتے ہی نہیں. زندوں کی بات کرو, زندوں کو سدھارو, بناؤ انہیں. تھوڑا قصور تمہارا بھی ہے. زندگی میں اگر ان مولویوں کو کچھ لیتے دیتے رہو تو پھر یہ مرنے کے بعد تمہارا پیچھا نہ کریں. فرمایا ربی ارینی کیف تحیی الموتی, اور میرے پروردگار مجھے دکھا, مجھے بتا. ربی ارینی کیف تحیی الموتی, تو مردے کو زندہ کیسے کرے گا؟ سمندر میں سے ذرے کیسے جمع کرے گا؟ مٹی میں سے ہڈیاں کیسے پیدا کرے گا؟ جانور کھا گئے, پرندے کھا گئے, ہزاروں میل پہ چلے گئے. ربی ارینی کیف تحیی الموتی, ان ذروں کو کیسے جوڑے گا؟ وہ بوٹیاں کہاں سے آئیں گی؟ وہ ہڈیاں کہاں سے آئیں گی؟ وہ دانت کہاں سے آئیں گے؟ وہ ناخن کہاں سے آئیں گے؟ سوال ہے ابراہیم علیہ السلام کا. رب جلیل کی طرف سے آواز آئی, قال اولم تؤمن, قال اولم تؤمن. خدا خدا ہے نا, بے نیاز جو ٹھہرا, وہ نبیوں کے سامنے مجبور نہیں, خلیل کے سامنے مجبور نہیں, وہ پیغمبروں کے سامنے مجبور نہیں, تو ننگوں کے سامنے مجبور کیسا ہو جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اس طرح زندہ کروں گا, بلکہ پہلے دھمکی ہمیں اس بات فرمائی. فرمایا قال اولم تؤمن, اور میرے خلیل کیا تیرا میری قدرت پہ یقین نہیں؟ خدا ہے میرے ابراہیم, سکھا سے تجھے بچایا, فلسطین سے تجھے بچایا, مصریوں سے تجھے بچا کے لا. قال اولم تؤمن, کیا تیرا میری ذات پہ یقین نہیں؟ یقین نہیں کہ میں ایسا کر لوں گا؟ تھرا گئے, کانپ گئے ابراہیم علیہ السلام. آج کرنے لگے قال بلا, یقین تو بڑا ہے, ولکن لیطمئن قلبی, اور میرے پروردگار یقین بھی ہے, ایمان بھی ہے, نظریہ بھی ہے, عقیدہ بھی ہے, اور میں تو تمام چیزیں یہ دیکھنے کے لیے ولکن لیطمئن قلبی, میں تو اطمینان قلب چاہتا ہوں, سکون چاہتا ہوں, تسلی چاہتا ہوں, تسلی چاہتا ہوں, مزید تحقیق چاہتا ہوں. قوم کو بتانی پڑتی ہے بات, اس لیے کہ تیرے پوچھے بغیر اگر میں کوئی بات کروں تو میرا تاج نبوت خطرے میں پڑ جائے گا. میں نمائندہ تیرا, تیری اجازت کے بغیر, تیرے امر کے بغیر میں کوئی بات کیوں
کیوں کروں, اور میں کر ہی نہیں سکتا. میرا یقین ہے تجھ پر, میرا ایمان ہے تیری ذات پر, لیکن صرف دل کو تسلی دینے کے لیے پوچھتا ہوں کس طرح مردے کو زندہ کرے گا. آج بے شمار لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ میاں مر گیا, جان چھٹی, پھر کون پوچھتا ہے. اگر یہ یقین آ جائے کہ مرنے کے بعد سب کچھ ہوگا تو پھر ہماری زندگی بدل جائے, پھر حالات پلٹا کھانا ہے. آج نہ تیرا یقین نہ میرا یقین, نظام بگڑ گیا. اسی کو مجذوب کہتا ہے, سب کے سب ہے راہ رو کول پھلا, سب کے سب ہے راہ رو کول پھلا, جا رہا ہے ہر کوئی سول پھلا, بہ رہی ہے ہر طرف جوے پھلا, آتی ہے ہر چیز سے بوے پھلا. یہ نظام فانی, یہ آسمان فانی, یہ چاند سورج ستارے فانی, یہ جس زمین پہ تو چلتا ہے یہ زمین فانی, تیری دکان فانی, تیرا مکان فانی, یہ کوٹھی بنگلہ فانی, یہ تیری حکومت فانی, تیرا اقتدار فانی, تیری دولت فانی, تیرا حسن و جمال فانی, تمام کا تمام نظام برباد ہونے والا ہے. آج دل میں اگر یقین آ جائے کہ مجھے مرنے کے بعد حساب دینا پڑے گا. لوگوں کو دیکھتے نہیں, جس کی پیشی شیشن جج کے یہاں ہو, کبھی نماز نہ پڑھتا ہو, 2 دن پہلے مسجد میں آنا شروع کر دیتا ہے, یا اللہ یا اللہ بھائی دعا مانگنا, مشکل اللہ آسان کرے. میرا مشکل کا تیرا اونٹ دکھا ہوا ہے کہیں. شیشن جج کی پیشی ہے تو سب سے دعا کرا رہا ہے, ہائی کورٹ کی پیشی ہے تو لاکھ درود پڑھوا رہا ہے, بچوں سے قرآن کریم پڑھوا رہا ہے, خدا خیر کرے خدا خیر کرے. اور میں کہتا ہوں شیشن جج کی پیشی کا فکر ہے, سیول کورٹ کی پیشی کا فکر ہے, ہائی کورٹ کی پیشی کا فکر ہے, اور خدا کی عدالت کا کوئی فکر نہیں. اللہ پاک کی حضور میں پیش ہونے کا کوئی فکر نہیں, جہاں سے کوئی نہیں بتا. اسی کو مجذوب کہتا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. جس کو ہے آخرت کا فکر اس کو تو تخت بڑا مہنگا ہے, اور جو کہتا ہے کہ میرا تو نہ یہاں کچھ بگڑے نہ وہاں کچھ بگڑے, وہ مارا مارا پھرتا ہے. بڑی ذمہ داریاں ہے تخت کی, اور تختہ جو ہے اللہ اگر اس کو سلامت کر دے تو پھر سارے مزے حاصل ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کا آخرت کا معاملہ اچھا کر دے, آسان فرما دے, اپنی مہربانی اور کریمی فرما دے. میں کر رہا تھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں اپنی آخرت کو بناؤ, قبر والی زندگی کی تیاری کرو, حشر والی زندگی کی تیاری کرو, پلسرات کے وقت کی تیاری کرو, میدان حشر کے اتنے بڑے دل کی تیاری کرو. 50,000 برس تک کوئی پانی کی شکل نہ دیکھ سکے گا. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, 50,000 سال کا ایک دن. جس کو اتنا بڑا فکر ہو, جس کے دامن میں یہ بات بس گئی ہو, جس کے دل و دماغ میں یہ بات آ گئی ہو کہ مجھے اللہ کے حضور میں حساب و کتاب دینا ہے, وہ تو محنت کرنے سے بھی اس طرح کا رخ نہیں بدلتا. ایک ہم ہے بولے کملے, ابھی سے شروع ہو گیا اخباروں میں کہ اگلے سال انتخابات ہوں گے, بس بیٹھ کو چل پڑی بات, دیکھو جی ہم نے پرانے کو نہیں بننے دینا, ارے میں بنا کے چھوڑوں گا. حکومت نے اگلے سال کی بات کی ہے, پتہ نہیں اگلا سال کس کو آئے گا. ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا, اور ان میں سے کون ہوگا کون نہیں. یہ ہمارے بڑے بڑے تو سارے معصوم ہیں بیچارے, ان کی بات تو کرنا ہم لوگ گناہی سمجھتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں
کہ ہمارا اپنا دماغ خراب ہو گیا، جس چیز پر ہماری توجہ ہونی چاہیے تو وہاں تو رہی نہیں. قرآن چھوڑا، اللہ کی توحید چھوڑی، ساری چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر ادھر ادھر پڑ گئے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے. آپ کے کانوں میں بنسری کی آواز آئی، آپ نے دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور حضرت انس سے فرمایا، او انس، وہ ملعون آواز کیا اب بھی آ رہی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آ رہی ہے. آپ دور تشریف لے گئے، پھر پوچھا، او حضرت کیا وہ منحوس آواز اب بھی آ رہی ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ آ رہی ہے. جب کافی دور تشریف لے گئے، آپ نے پوچھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا. پھر آپ نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی، آپ نے انگلیاں نکال کر سن کے بھی نہیں دیکھا آواز آ رہی ہے کہ نہیں. حضرت انس سے پوچھتے رہے، تیرا نبی بنسری کی آواز سے، گانے بجانے سے اتنا نفرت کرے اور تو کتنا بڑا امتی ہے. فجر کی نماز سے پہلے جب تک ڈھول ڈپڑا کرنگی اور چاروں طرف کے مذاہب پر گانے بجانے کا تجھے روحانی ناشتہ نہ ملے تیرا دل نہیں گزرتا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی زمین پہ نہ گرنے دیا، حضور کا منہ کا لحاف بھی زمین پہ نہ گرنے دیا، حضور کی بال مبارک ناخن مبارک بھی زمین پہ نہ گرنے دیے. کئی کئی ساتھ ہاتھ تک سنبھال کے رکھے. اور تجھے کیا معلوم، تو غسل نہیں کرتا، تو وضو نہیں کرتا، تو کلی نہیں کرتا اور کالی کملی والے کا نام یوں ہی لیے جاتا. تو تجھ سے بڑا بے ادب کون ہے؟ اور یہ مولانا خلیل صاحب ابھی ایک بات کا ذکر کر رہے تھے کہ مسجدوں پہ قبضہ. میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں یہ غریب مسجدوں کا کریں گے کیا؟ ان کو تو قبروں میں بیٹھ جانا چاہیے جا کے، ہوئے جو مجاور. مسجدوں میں کیا کرو گے؟ اور ادھر تمہارے پتھر کا تو مجھے پتا نہیں، پورے پاکستان میں مسلمانوں کے قبرستان کی بے ادبی ہو رہی ہے. میری یہ معلومات ہے کہ جتنا درخت، جتنی فیم، جتنا بھنگ، جتنی شراب، جتنا جوا، جتنا زنا قبرستان میں ہوتا ہے اتنا شہر میں نہیں ہوتا. بابا جی کی کلی ایک چارپائی کی ہوتی ہے، پھر بابا جی پیچھے پیچھے سرکتے ہیں، پھر مکان بن جاتا ہے، پھر پیچھے گودام بن جاتا ہے. اب غریب مردے کیا بول رہے ہیں کہ میرے سر پر کیوں چڑھ رہے ہو؟ بے شمار شہروں میں خود میرے سامنے کا واقعہ کہ شہر کا گند اٹھا کر قبروں پہ جا کے پھینکتے ہیں. بے ادبی تم کرو، بے ادبی تم کراؤ، کمیٹی والے کرائیں، ایم ڈی اے والے کرائیں، اور گستاخ ہم اور بے ادب ہم. اور تو اور میں ابھی لاہور گیا تھا، میانی صاحب کا قبرستان کئی میل لمبا، کئی میل چوڑا ہے، بیچ کی سڑک پہ گند کا ڈھیپو بنایا ہوا ہے. تم سے تو زندے کیا، خدا کی قسم مردے بھی تنگ ہے. ادھر میرا عقیدہ نظریہ دیکھ. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قبرستان میں جایا کرو، گورستان میں جایا کرو، تمہیں گری پڑی قبر نظر آئیں گی، ڈھائی ہوئی قبر نظر آئیں گی، جھانک کے دیکھنا ہڈیاں نظر آئیں گی، کفن نظر آئے گا، کسی جانور کا پیر آ گیا ہوگا، آدھی قبر گر گئی ہوگی، تیرے دل میں یہ خیال آئے گا یہ فلاں نواب کی قبر ہے، یہ فلاں حاجی کی قبر ہے، یہ فلاں تاجر کی قبر ہے، یہ فلانے وکیل کی قبر ہے، یہ فلانے جج کی قبر ہے. وہاں ہاتھ لگاؤ، ایک ہی جواب ملے گا، یہ سرائے در مسافروں بخدا یہ کسی کا مکان نہیں، جو مقیم تھے اس میں کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں. جایا کر ماں باپ کی قبر پہ پھیرا لگا کر، تجھے اپنی موت یاد آئے گی، اچھے عمل کی توفیق ہوگی. مگر تو وہاں جاتا ہے جہاں سنگ مرمر لگا ہوا ہے،
حدیث کی بات تو نہیں، ہمارے دوست ہیں مولوی صاحب جھنکے کے دل ایک بات کہہ رہے تھے، میرے دل کو لگی. کہنے لگے قیامت کے میدان میں جب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کھڑے ہو جاؤ سارے، آ جاؤ میرے میدان میں. یوں کہ یہ جتنی کچی قبروں والے ہیں نا، یوں ایک دو انگل ماریں گے اور زمین پھٹ جائے گی، باہر آ جائیں گے. اور یہ سنگے مرمر والے 1000 سال تک سر دکھاویں گے یوں یوں. اور پھر تمہیں پتا ہے اگر استاد بلائے نا بچوں کو، سبق یاد نہ ہو، بلانے سے فوراً آ جائے. سبق سن کے دیکھے یاد نہیں کرتا، جا دوبارہ یاد کر کے لا. ڈنڈا نہیں مارتا کہ کہتے ہی آ گیا. اور جو گھسڑ مسڑ آتا ہے نا، سبق پیچھے ڈنڈے پہلے. کیوں لیٹ کی بھائی، کیوں لیٹ آئے؟ الہ العالمین ہم تو مر گئے تھے، پہلے پکی بنائی، پھر سنگے مرمر بنایا، پھر اس کے اوپر اور پتھر اور پتھر. میں تو چاٹتا ہی چاٹتا تھک گیا، دیر لگ گئی. فرمایا ربی ارینی کیف تحیی الموتی، میرے پروردگار تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قال اولم تؤمن، میرے خلیل کیا تیرا مجھ پہ یقین نہیں؟ فرمایا یقین تو بڑا ہے. قال بلا ولکن یطمئن قلبی، میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، دل کی تسلی چاہتا ہوں. میں تیرے سامنے کھڑا ہو کر دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. سمندر میں ریزہ ریزہ ہو کے مل گیا، پہاڑ کی چٹانوں میں کھو گیا، پرندے کھا گئے، مٹی میں مٹی مل گئی، کس طرح تو زندہ کرے گا؟ فرمایا میرے خلیل تمام نظام عالم پہ میری قدرت ہے. زمین کے ذرے ذرے پہ قبضہ میرا، پانی کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا، درخت کے پتے پتے پہ قبضہ میرا، گھاس کے تنکے تنکے پہ قبضہ میرا. اور میرے خلیل ابھی لو، نقد لو، اسی وقت لو. فرمایا قال فخذ اربعة من الطين، میرے خلیل 4 پرندے پکڑو، 4 پرندے پکڑو، ان کو ذبح کرو. ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کے بال نوچ لو، ان کے پروں کو کاٹ دو، ان کی چونچوں کو کاٹ دو، ان کے پنجوں کو کاٹ دو. اتنا باریک مہیم قیمہ بنا لو، اور چاروں پرندوں کے قیمے اور پر کو اور بالوں کو اور چونچ کو اور پنجوں کو ناخنوں کو ملا کر بالکل باریک قیمہ بنا لو. ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے اور ان کو ذبح کیا اور ان کا قیمہ بنایا بالکل باریک. یہ ہمارے زمانے کا باریک نہیں. اگر آپ کسائی سے کہیں کہ قیمہ بنا دے، ابھی بنتا ہے. 14 چھکان گوشت اور آدھ پاؤ بیچ میں مکھی، اور سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز آئی قال فخذ أربعة من الطين، میرے خلیل 4 پرندے پکڑو، ان کو ذبح کرو، ان کے پر پرزے رونگٹے سارے ملا لو، ان کے چونچ اور پنجے اور ناخنوں کو باریک کر لو. قال فخذ 4 من الطين فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. پھر اس قیمے کو، اس باریک ملے جلے قیمے کو چاروں طرف کے پہاڑوں پہ پھینک دو، چاروں طرف پہاڑوں پہ پھینک دو. جب پھینک دیا فرمایا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، اور میرے خلیل اب میرا نام لے کر آواز دے اور آنکھوں سے کھڑا ہو کر دیکھتا رہے. وہاں سے بوٹی اٹھی، وہاں سے ہڈی نکلی، وہاں سے پر اٹھا، وہاں سے چونچ چلی، وہاں سے پنجے کا ناخن چلا، اور آپس میں خود بخود مل گئے اور جڑتے چلے گئے، اور پر پرزے ملتے چلے گئے، چونچ بھی لگ گئی، پنجے بھی لگ گئے. فرمایا ثم ادعوهن يأتينك سعيا،
اور میرے نبی آواز دے کے دیکھ میں کس طرح ان پرندوں کو بلاتا ہوں، کس طرح ان کو پورا کرتا ہوں، اور تیرے بلانے پر یہ کس طرح چی چی کرتے ہوئے تیرے سامنے آتے ہیں۔ فرمایا جس طرح میں ان پرندوں کو جمع کرتا ہوں، ان پرندوں کو ایک جگہ تیرے سامنے کر دیا، اسی طرح بندے کے اجزاء سمندر میں سے اکٹھے کرنے، صحرا میں سے اکٹھے کرنے، جانوروں کے پیٹ میں سے اکٹھے کرنے میں خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آگے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ میاں زندہ کر سکتا ہے پرندوں کو، تو یہ اللہ والے بزرگان دین مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے؟ کوئی تو کر ہی لیتا ہوگا۔ اگلے دن ملتان میں ایک مولوی صاحب نے واعظ کہا کہ بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ 36 برس تک کچی تند کے ساتھ خوہ میں الٹے لٹکے رہے۔ بزرگوں کی تعریف ہو رہی ہے، اور کیا کرو گے، بزرگوں کو الٹا ہی لٹکاؤ گے نا۔ 36 سال تک الٹے لٹکے رہے۔ میں نے کہا تو 36 منٹ تو لٹک کے دکھا، کیا قصور کیا بزرگ نے تیرا؟ اور لمبا قصہ بنا رکھا ہے کہ پھر 36 سال کے بعد جب باہر نکلے، درخت پہ چڑیا بیٹھی تھی، وہ بولنے لگی، آخر لگا چڑیو چپ کر جاؤ، 36 سال کا جگراتا ہے کیا؟ کسی کو کہتے ہیں کہ 36 سال تک وہ یوں زمین میں، حضرت بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ نے اللہ میاں سے کہا کہ مجھے علی بنا دے۔ اللہ میاں نے حکم دیا کہ نہیں علی تو بس ایک ہی تھا، وہ میں نے بنا دیا۔ انہوں نے کہا پھر میں بھی کھڑا ہوں پانی میں، ہٹتا ہی نہیں، کیونکہ مچھلیوں نے، دریا کے، سمندر کے، نہر کے، اور پرندوں، جانوروں نے، درندوں نے سارا کھا لیا۔ 36 سال تک کھڑے، ان کا ہٹ جا، انہوں نے کہا توبہ کر، میں نہیں ہٹنے کا یہاں جب تک۔ فرمایا علی تو ایک ہی تھا، چل تو وہ علی صحیح۔ اور لوگ کتنے چلاک ہیں، اب نہیں پرانے پاپی ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں یہ پانی پت کے لوگ بھی سکھر میں ہیں، کرنال کے بھی ہیں، یہ بڑے سیانے ہیں۔ بولی شاہ قلندر کا مزار 3 جگہ بنا رکھا تھا، پانی پت میں بھی، کرنال میں بھی، اور بڈھے کھیڑے میں بھی۔ اور ہم نے جس سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، اب جی ایک جگہ تو اصلی ہے اور ایک جگہ حضرت کی گدڑی ہے اور ایک جگہ سوٹا ہے۔ اللہ والوں کی توہین یوں نہ کرو۔ اللہ پاک جل شانہ نے ان لوگوں کو بڑی عظمت بخشی۔ مجدد الفسانی سرہنگی رحمت اللہ علیہ کے پوتے سے جا کے پوچھو، اللہ والے کا بیٹا ہے، اللہ والے کا پوتا ہے، 70,000 حدیثیں زبانی یاد تھی۔ بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو 12,000 حدیثیں زبانی یاد تھی۔ بادشاہ کو زبانی 12,000 حدیث، سندن بھی اور متنن بھی۔ اور بادشاہ کی بیٹی قرآن کی حافظ تھی زیب النساء۔ آج تو مولوی کی بیٹی حافظ نہیں بنتی، پیر کی بیٹی حافظ نہیں بنتی، اور دکانداروں کی تو بننے کیوں لگی؟ بادشاہ کی بیٹی قرآن مجید کی حافظ تھی۔ فخر الدین زراوی ایک بزرگ گزرے ہیں دلی میں، ان کو بخاری شریف اتنی بڑی حدیث کی کتاب ہے، زبان نہیں آتی۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سرکار رحمت اللہ علیہ، بخاری شریف زبان نہیں آتی، اور اللہ کو اتنی پسند آئی کہ حسین احمد دیوبند میں بیٹھ کر میرے محبوب کی حدیث پڑھاتا ہے، ادھر میرے نبی کے روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک حدیث پڑھا۔ یہ تو اللہ کی دین ہے۔ اس وقت بھی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ساری عمر حدیث کی خدمت کی، فضائل پہ کتابیں لکھی، 14 زبانوں میں چھپی ہوئی ہیں، 18 برس بیٹھ کر جنت البقیع کے دفن کا انتظار کیا۔ اللہ پاک نے مدینے پاک کی موت عطا فرمائی، جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ ساتھیوں نے مجھے ٹیلی فون پہ بتلایا چند دنوں کے بعد کہ شیخ الحدیث صاحب کو جب جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے لے کے داخل ہوئے، عجب اتفاق دیکھا کہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا خاتون جنت دیگر گوشہ رسول حضرت بطول فاطمۃ الزہرا کے قدموں میں شیخ الحدیث کو جگہ مل گئی۔
ادھر رقیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی بیٹی، ادھر ام کلثوم ہے، ادھر حضرت زینب ہے، ادھر سیدہ حلیمہ ہے، ادھر حضور کی پھوپھیاں ہے، ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ ہے، ادھر ام حبیبہ ہے۔ آواز آئی اور زکریا ساری عمر میرے لیے ساری دنیا کا سفر کیا، آجا میں نبی کے خاندان کے درمیان میں سو جا۔ کتنی بڑی عظمت عطا فرمائی پروردگار عالم نے۔ پڑھ کر رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں اللہ والوں کو عطا ہوئی ان کی محنت سے۔ کشمیر کے ایک بابا مشکاتی نام سے مشہور تھے، ان کو مشکات شریف زبان نہیں یاد تھی۔ اتنے بڑے بڑے حافظ تھے ہمارے اکابر کے، اور اتنا بڑا بڑا تقویٰ اور پرہیزگاری تھی اللہ والوں کی۔ مولانا اشرف علی تھانوی سب قید رحمت اللہ علیہ یوں لکھا کتابوں میں، ساری عمر میں اپنی لکڑی کے نیچے کے سرے کو کبھی قبلے کی طرف نہیں کیا، ساری زندگی میں کبھی اپنے پیروں میں کالے رنگ کا یا سبز رنگ کا جوتا نہیں پہنا، اس لیے کہ کالا رنگ بیت اللہ کے خلاف کا ہے اور سبز رنگ روزے رسول کے خلاف کا ہے۔ فرماتے ہیں ان دونوں رنگوں کو پیروں میں دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ تو وہ عاشق کے رسول تھے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سب قید رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہے، ایک مرید نے مدینہ منورہ سے زیتون کا تیل لا کے دیا جو روزہ اقدس کے چراغ کا جلا ہوا بچا ہوا تیل تھا۔ اس زمانے میں بجلی نہیں تھی، تو ایک تو زیتون کا تیل ویسے بکبکا اور پھر جل کر بچا ہوا۔ یوں لکھا ہے کہ جس وقت مرید نے لا کے دیا، حضرت گنگوئی نے اس کو کھڑے ہو کر پی لیا۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیسے؟ فرمایا تمہیں معلوم ہے امام الانبیاء کے چراغ کا بچا ہوا تیل ہے، اس کو بیٹھ کر پینا بے ادبی سمجھتا۔ اور آج تک دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں وہ رومال محفوظ ہے جس رومال میں 1000 سال یا 500 سال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنا ہوا استعمال کیا ہوا آپ کا چوگا مبارک اس رومال میں لپٹا رہا۔ اس رومال کو ان دو بندیوں نے سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے، جس رومال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چوگا مبارک لگا ہے۔ پھر ان سے زیادہ ادب کرنے والا کون ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں ان سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ استغفار کرنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ اللہ کے حمد و ثنا کرنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے تمام چیزیں اللہ پاک نے انہی کو عطا فرمائی۔ قرآن کی تفسیر یہ کرے، حدیثوں کی شرح یہ کرے، فقہ کی کتابوں کا ترجمہ یہ کرے، مرزائی سے یہ ٹکرائے، شیعہ سے یہ ٹکرائے، عیسائی سے یہ ٹکرائے، یہودیوں سے یہ ٹکرائے، مشرکوں سے یہ ٹکرائے، جاہلوں سے یہ ٹکرائے، ظالم حکومت ہو تو اس سے یہ ٹکرائے، اور ان کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ الحمدللہ اس وقت بھی حالانکہ سفر صفا ہو گیا ہے، پھر بھی میدان میں یہی لوگ آئیں گے۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرما لیا کوئی زندہ کو مردہ نہیں بنا سکتا، مردے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات میں سے دن کو، دن میں سے رات کو میرے سوا پیدا کرنے والا کون ہے؟ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ میں اگر نہ کھلاؤں کوئی کھا نہیں سکتا۔ فرمایا میرے ابراہیم اور میرے خلیل، یہ مردے کو زندہ کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، میں ہی غالب ہوں، میں ہی طاقت والا ہوں، میری قدرت کاملہ پورے نظام عالم میں کام کرتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میں جس چیز کو حکم کرتا ہوں وہ ہو جایا کرتی ہے، اور جس چیز کو منع کرتا ہوں وہ خود بخود منع ہو جایا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے فسبحان الذی، پاک ذات ہے میری، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء،
میری، نظام میرا، قبضہ میرا، حکم میرا، تمام نظام میرا ہے، تم 4 دن کے لیے کاہے کو کرتے پھرتے ہو؟ وہ کہتا ہے اس مکان پہ قبضہ میرا ہے، وہ کہتا ہے اس بنگلے پہ قبضہ میرا ہے، اس کوٹھی پہ قبضہ میرا ہے. آواز آتی ہے کتنے دنوں کے لیے تیرے جیسے ہزاروں جاتے دیکھے. اسی کو کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلا کا ہے ذرا سنبھل کے چل. اس زمین پر بڑے بڑے لوگ چل چلا کر دوڑ بھاگ کر اچھا برا کما کر دنیا سے جب گئے تو انہیں اطلاع کوئی نہ، کوئی نوٹس نہیں آیا کہ اب تیری تیاری ہے. خداوند عالم نے موت و حیات کو اپنے قبض قدرت میں رکھا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ ان کو حکم دیں، ان کو سمجھائیں کہ سنت کیا ہے اور اللہ کی توحید کیا ہے. مدینہ منورہ میں اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے. گلیاں نرالی ہیں، مدینے کی ہوا نرالی، مدینے کے باغات نرالے، مدینے کی تمام چیزیں نرالی اللہ پاک نے بنائی ہیں. اور میں تو تجربے کے طور پر کہتا ہوں جو ہوا آج بھی روزہ اقدس سے ٹکرا کے آتی ہے اس ہوا میں جو خوشبو ہے وہ زعفران میں کہا، وہ کستوری میں کہا، وہ مشک و عنبر میں کہا، وہ گلاب ہنا میں کہا، نرالی خوشبو ہے جو آقا کے روزے سے آج بھی ٹکرا کے آتی ہے. مدینے پاک میں جاؤ ایسا دل کہتا ہے جیسا کسی نے بلایا ہے آ جاؤ میری گود میں، اور جب مدینے سے نکلو گے جگر پھٹے گا، ایسا معلوم ہوگا کائنات اجڑ گئی. وہ نبی جس کے ساتھ تیرا اتنا پیار ہے تجھے شفاعت کی ضرورت پڑے گی، تیرا ان کی شفاعت کے بغیر گزارا نہ ہوگا، اسی نبی کا یہ حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. دنیا کو اپنا ٹھکانہ نہ بناؤ، آخرت کو اپنا گھر بناؤ اور زندگی کو عارضی سمجھو. اور فرمایا خبردار میرے صحابہ کو مشعل راہ بنانا، ان کو برا کہو گے قیامت میں میں تمہارا نہیں تم میرے نہیں. بعض پر تو دنیا ہی میں وبال پڑتا دیکھا صحابہ کرام کو برا کہنے کا. حضرت امام ابو حنیفہ ہے سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا ہمسایہ ایک پڑوسی تھا، کہنے لگا حضرت ایک کام کے لیے آیا ہوں. یہ اللہ والے بیچارے کسی کو جواب نہیں دیا کرتے، تلخی سے پیش نہیں آیا کرتے، وہ عقیدتاً تھا. دوسرا کہنے لگا میری بچی شادی ہو گئی ہے، کوئی اچھا رشتہ ہے تو حضرت مجھے بتانا. فرمایا بہت اچھا. 2-4 دن کے بعد وہ پھر آیا کہ حضرت کوئی رشتہ آیا؟ فرمایا ہاں مل گیا. کیسا ہے کہ بڑا جوان ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا نمازی ہے، حاجی ہے، حافظ قرآن ہے، بہت ہی متقی ہے، بہت ہی پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، اللہ کی راہ میں دولت لٹانے والا ہے، بڑا ہی اللہ والا ہے. کہنے لگا حضرت پر دیر نہ لگاؤ، جلدی کرو ایسا رشتہ چلا نہ جائے. امام ابو حنیفہ فرمانے لگے رحمہ اللہ کہ اس میں ایک خرابی بھی ہے، ایک اس میں خرابی بھی ہے. کہنے لگا کیا؟ کہ وہ یہودی ہے. کہنے لگا توبہ 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 توبہ، آپ میری بچی یہودی کو دلوانا چاہتے ہیں؟ آپ میری بچی یہودی کو دلوانا چاہتے ہیں؟ فرمایا اچھا تجھے تو اتنا برا لگا کہ تیری بچی یہودی کے یہاں کیوں چلی جائے؟ اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو 2 بیٹیاں عطا کی ہو اور یہ فرمایا ہو اگر اور بیٹیاں ہوتی عثمان 10 ہوتی 40 ہوتی تجھے بیٹا چلا جاتا مرتی چلی جاتی، تو اس کو یہودی سمجھتا ہے؟ تو عقل مند ہے اور نبی کو کوئی پتہ نہیں. کوئی ابو بکر کو کچھ کہتا ہے، کوئی فاروق اعظم کو کچھ کہتا ہے، کوئی عثمان بن نورین کو کچھ کہتا ہے، کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہتا ہے. تو میں کہتا ہوں صدیق اکبر سے لے کر 1,29,000 صحابہ کرام یہ سارے کے سارے وہ ہیں خدا کی قسم پوری کائنات 1,00,000 سال تک جیے، 1,00,000 سال تک نمازیں پڑھے، 1,00,000 برس تک روزے رکھے، 1,00,000 برس تک زکاتیں دے، 1,00,000 برس تک حج کرے، 1,00,000 برس تک صدقہ اور خیرات کرے، تمام عمر ختم کر دے، تمام مل کر اکٹھے ہو کر ساری امت متفق ہو کر ایک صحابی کے پیر سے اڑی ہوئی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. تمہیں کیا معلوم ہے بلال کون ہے؟
कौन है? तुम्हें क्या मालूम अबू हुरैरा की क्या कीमत है? एक थोड़ा सा अर्ज करूं, आपको इनके ईमान का अंदाजा होगा। इत्तला मिली कि 6 लाख काफिर हमला कर रहे हैं मुसलमानों पे। 6 लाख काफिर मुसलमानों पे हमला करने वाले हैं, तैयार होके आ गए। मदीना मुनव्वरा में अल्लाह पाक हम सबको मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए। सहाबा किराम इकट्ठे हुए, मशवरा हुआ भी क्या करें। ईमान देख हुजूर के दीवाने का, हुजूर के परवाने का, हुजूर के गुलाम का ईमान देख। बताया गया कि काफिरों की तादाद 6 लाख के लगभग है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यूं बताया गया कि 6 लाख तादाद है कुफार की। हजरत खालिद चूंकि जर्नैल थे, सैफुल्लाह थे, इनसे अबू बैदा बिन जर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि मुकाबले का क्या तरीका है, तुम्हारी समझ में कितनी तादाद जानी चाहिए? तवज्जो करो, हुजूर के गुलाम की बात सुनो और अपने मुंह पे हाथ फेरो, कलेजे पे हाथ रख के सोचो कि हम क्या कर रहे हैं। हजरत खालिद इब्न वलीद सब कह दो रज़ियल्लाहु ताला यूं फरमाते हैं, अबू बैदा 6 लाख के मुकाबले में 6 आदमी काफी। 6 लाख के मुकाबले में 6 लाख के मुकाबले में 6 आदमी काफी है। और ये नहीं कि दूसरों के लिए कहा हो, फरमाया 1 मैं और 5 और दे दो। बाद सहाबा कहने लगे नहीं, देखो इतना बारीक नहीं काटना चाहिए भाई, कुछ तो आदमी ले जाओ। हजरत खालिद कहते हैं फजूल खर्ची, यानी सहाबी की जुबान देखो, सारे को सुभान अल्लाह। हजरत खालिद फरमाते हैं फजूल खर्ची भी जायज नहीं, यानी ज्यादा आदमियों का ले जाना फजूल खर्ची है। तुम बारात में इतने आदमी ले जाकर खड़े कर देते हो कि अगले का बेड़ा गर्क हो जाए, और अगर जंग में जाना पड़े फिर हम देखें कि कितने जा रहे हैं। अब मैंने तुम्हें सबक याद करा दिया, तुम्हें जितने आशिक मिले ना, इनसे पूछना कि फलस्तीन में कितने गए, अफगानिस्तान में कितने गए, और कितने तैयारी कर रहे हैं, और कितने आम में से शहीद हो गए, कितने गाजी हैं। बड़ा मुश्किल मसला है। ये तो उन लोगों के मुकद्दर में है जो कहते हैं फला फिल्लाह की तह में, फला फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, फला फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है। जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता, जो मरना नहीं जानते उन्हें जिंदगी की क्या तमीज है। आओ शेखुल हिंद के कदमों में आओ, मौलाना हुसैन अहमद मदनी के कदमों में आओ, शाह इस्माइल शहीद के कदमों में आओ, मौलाना सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में आओ, सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहिमहुल्लाह के कदमों में आओ। तुम्हें यहाँ से सबक मिलेगा, बचे गाजी मरे डर जा, शहादत दोनों मिलता है। बचे गाजी मरे डर जा, शहादत दोनों मिलता है। लिखा है साफ लफ्जों में, पढ़ो देखो कलामुल्लाह। ये रात को आबिद थे, दिल के मुजाहिद थे, मुकाबले में मुनाजिर थे, ये लोग अपनी जिंदगी को बनाकर अपना कर गए। और अल्लाह वाले के सही मानों में ये लोग, मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, मशहूर मारूफ आलिम दीन थे। कैसे सादे लोग थे ये। दारुल देवबंद के स्टेशन पे एक आदमी आया इन्हीं से मिलने के लिए, गाड़ी से हजरत भी उतरे, वो भी उतरा। मौलवी शक्ल देखकर सादा था। उन्होंने कहा आप इसी शहर के हैं देवबंद के? जी हाँ। कि मुझे मौलाना कासिम से मिलना है। कि हाँ मिला देंगे, तेरे मेरे जैसा होता है ना, वही कहता माँ बदौलत है, कर ले दीदार यही। हजरत ने फरमाया मिलवा दूंगा इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो बिस्तरा है, कुली वुली कोई है नहीं। हजरत ने फरमाया मैं उठा लेता हूं। मिलने मौलाना को आया, शक्ल से पहचानता ना था। सड़क के ऊपर से दोपहर गर्मी का वक्त है, लुएं चल रही हैं। हजरत के सर पे बिस्तरा है, हजरत आगे आगे है, वो पीछे पीछे चल रहा है।
نہیں کیا، کنارہ نہیں کیا، گھر لے گئے، مدرسے بھی نہیں لے گئے کہ طالب علم اس کو بتا دیں گے یہ غریب شرمندہ ہوگا. اسے بٹھایا، کھانا لا کے کھلایا، پھر حضرت تشریف لے آئے. وہ کہنے لگا جی مجھے بڑی بے چینی ہے، مجھے مولانا سے ملنا ہے. فرمایا آپ آرام فرما لیں، ظہر کے بعد ملا دیں گے. کہنے لگا جی نا، میں تو بڑا دور سے آیا ہوں، مجھے بڑی بے چینی ہے، آپ مجھے روٹی کھلا چکے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میری خدمت کی، رہنمائی کی، مجھے مولانا سے ملوائیں. اس وقت فرمایا کہ ہندوستان کے لوگ اسی فقیر کو محمد قاسم کہتے ہیں. کون ایسے اخلاق دکھلائے گا؟ یہاں تو جناب پیروں تک کا کرتا اور فرنیل چھڑکا ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ. کون ایسا کر کے دکھلائے گا کہ اخلاق یہ ہوں؟ سامان دوسرے کا اٹھا کر لے کے چلے. آج اپنا تھیلا اٹھانا لوگ عیب سمجھتے ہیں، اور جو اپنا سامان اٹھا کے چلتے ہیں ان کو لوگ گالیاں دیتے ہیں. یا ہمارے تبلیغی ساتھی جب چلتے ہیں نا سر پہ بستر اٹھا کر، کئی لوگ یوں گھور گھور کے دیکھتے ہیں، یوں بستروں والے جا رہے ہیں، اور بستری ان کا اپنا تیرے باپ کا تو نہیں. سر ان کا، بسترا ان کا، پیسہ ان کا، جان ان کی، وقت ان کا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان اللہ والوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سچا مسلمان، پکا دیندار بنائے، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرمائے. ہاں تو وہ بچہ ساتھ آیا میرے جمعے کے الگ الگ موضوع، شب معراج، شب برات، موت کا منظر، سیرت بلال، خالد بن ولید، صدیق اکبر، اور مولانا قاضی احسان مسعود آبادی، سید مولانا حسین احمد صاحب مدین رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹیں ہیں، دیکھ کر لے لینا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا، دعا مانگو، حل کلمت میں چاہا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. میرے دادا جان حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت بیان فرمایا. امید ہے یہ بیان آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا اور آپ نے اینڈ تک